ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی احترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے قبلی کے 27ویں سالانہ سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی اور ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی یہاں سے پیغام سماعتوں کے حوالے کیا جائے، اس پیغام کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے. مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا آپ نے بلبلہ انگیز اور ایمان افروز خطاب آپ نے سماعت فرمایا. میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، لیکن چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان معروضات پیش کروں، مکمل توجہ اور انہمام کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں. ماہ شعبان المعظم ہے، اور ان قریب ایک ایسی رات سایہ فگن ہونے والی ہے جسے شب برات یعنی نجات کی رات کہا جاتا ہے. اور آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس رات بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے، اور جب کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، یعنی ماہ شعبان سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تب بھی میں روزے سے رہوں، اور میرے نئے دفتر کا آغاز ہو تب بھی میں روزے سے رہوں.
اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے کی، اور کسی سبب سے اگر آپ 13 کا نہیں رکھ سکتے تو خاص طور پر کوشش کریں 14 اور 15 شعبان کے روزے کی، تاکہ جب دفتر بند ہو تب بھی ہم روزے سے ہوں، اور دفتر جب کھلے تب بھی ہم روزے سے ہوں۔ آج یقیناً یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کا بگاڑ ختم ہو، امت مسلمہ سیدھے راستے کی مسافر بن جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ انسانوں میں پیدا کیسے ہوا، یہ خرابیاں معاشرے میں کیسے جنم لی، اور وہ کون سی سوچ ہے جس سوچ کی بنیاد پر معاشرے کا انسان بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ صرف گناہ کے دروازے پر دستک نہیں دیتا بلکہ گناہ کے دلدل میں ڈوبتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج وہ کون سا گناہ ہے جس کی طرف امت مسلمہ مائل نہ ہو رہی ہو؟ تقریباً گناہ ایسے ہیں جس کے اندر آج امت مسلمہ گرفتار نظر آ رہی ہے۔ مرد ہوں یا خواتین، سب کا حال الا ماشاءاللہ یہ نظر آتا ہے کہ نہ گناہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہے اور نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی ڈر ہے، بلکہ بس زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، کھاؤ پیو اور موج کرو۔ نتیجتاً زندگی سے اللہ نے سکون چھین لیا، زندگی سے اللہ نے اطمینان چھین لیا، اور ہماری زندگی ایک بے کیف بے مزہ والی زندگی ہو گئی۔ بس یوں سمجھ لیجئے، اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی مقصد ہے، اور نہ ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی لذت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اللہ والے بھی انسانوں کے معاشرے ہی کے اندر رہتے تھے، لیکن ہم بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کے تصور سے کام چاہتے تھے، وہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ والے ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے دامن کو کھینچے رکھتے اور بچائے رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جب سوچ درست ہو جائے تو انسان کی زندگی درست ہو جاتی ہے، اور جب سوچ انسان کی بگڑ جائے تو انسان کی زندگی بگڑ جایا کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کی سوچ خراب ہو گئی، آج مسلمانوں کے دل و دماغ سے ایک تصور نکل گیا، جس تصور کے نکل جانے کے بعد انسان بے باک ہو چکا ہے، جس خیال کے نکل جانے کے بعد انسان کی زندگی پٹری سے اتر چکی ہے، جس فکر سے بے راہ روی کے بعد اور فکر کے فقدان کے بعد انسان کی زندگی کے اندر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سد پڑ گیا۔ آنکھ ہے جو چاہے دیکھ رہا ہے، زبان ہے جو چاہے بول رہا ہے، کان ہے جو چاہے سن رہا ہے، پیر ہیں جس طرف چاہتا ہے چل پڑتا ہے، ہاتھ ہے جس طرح چاہتا ہے گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں گرفتار کرتا ہے۔ کبھی زمین پر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی پہاڑوں میں جا کر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں گناہ کرتے دکھائی دیتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن سے وہ کون سی چیز ہے جس کے رخصت ہونے کے بعد
وہ ان چیزوں کا شکار ہو گیا اور ان گناہوں کا شکار ہو گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کی طرف اللہ عز و جل نے رہنمائی فرمائی اور اسی سے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے